الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، پچھلے 2-3 جمعوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چیدہ چیدہ پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 یعنی 57 سالہ زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں گزری، جس زندگی کا عام طور پہ تذکرہ نہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں علم ہے۔ پچھلے 2-3 جمعوں میں نے دور نبوی، دور صدیقی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسن و حسین کی حیثیت کو بیان کیا، جس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ حضرت حسن و حسین کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار اور محبت اور الفت اور یگانگت تھی۔ حضرات حسنین نے خلفاء کی خلافت کو اور ان کی امامت کو تسلیم کیا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ان کے حکم پہ جہاد بھی کیا اور ان سے وظائف اور دوسرے اپنے مالی حقوق بھی لیتے رہے۔ ان کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت حسین کی نانی ہے اور حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت حسین کے نانا اور پر نانا ہے۔ پھر دوسرے خلیفہ
کے نانا بھی ہیں اور حضرت حسین کے بہنوئی بھی ہیں، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے سگے خالو ہیں۔ حضرت حسین کی دو خالائیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم جو حضرت عثمان کی اہلیہ رہ چکی ہیں، حضرت عثمان ان کی وجہ سے حضرت حسین کے خالو ہیں، اور حضرت حسین حضرت عثمان کی سالی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کے بھانجے لگتے ہیں۔ تو یہ سارا گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے۔ ابو بکر حضور کے سسر ہیں، عمر حضور کے سسر ہیں، عثمان اور علی حضور علیہ السلام کے داماد ہیں۔ یہ سارا گھرانہ ہی اہل بیت ہے اور آل رسول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو سب سے بڑی چیز جو سب سے بڑا واقعہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیش آیا، وہ واقعہ اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، شیعہ حضرات نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یزدجر جو بادشاہ تھا اس کی دو بیٹیاں گرفتار ہو کے آئی تھی۔ تاریخ میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہو تب بھی اس واقعے سے محبت کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ہو تب بھی اس واقعے سے ہمیں حضرت عثمان اور حضرت حسین کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال زمانہ کوئی بھی ہو، یزدجر کی دو بیٹیاں گرفتار ہو کے آئی تو حضرت عثمان نے ایک حضرت حسن کو دے دی اور ایک حضرت حسین کو دے دی۔ حضرت حسین کے جو حصے میں آئی تو اس کا نام شہر بانو تھا۔ اس شہر بانو سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی خلافت اگر حضرت حسین نے تسلیم نہیں کی تھی، جیسا کہ آج ہمارے ہاں اپنے آپ کو اہل بیت کے محب سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تین خلفاء کو نہیں مانتے، تو ان تین خلفاء کو جب حضرت حسن اور حسین نے مانا ہے تو پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا، تو جب انہوں نے تقیہ کیا تھا تو تم کیوں تقیہ نہیں کرتے؟ پھر تم کیوں تقیہ نہیں کرتے تو تم بھی تقیہ کر جاؤ، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تو بہرحال حضرت حسین نے حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور وہ لوٹی جو حضرت عثمان کے زمانے میں گرفتار ہوئی آئی تھی اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ اس سے زین العابدین پیدا ہوئے جو چوتھے امام ہیں، جن کا لقب سجاد ہے، جن کو علی اصغر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پیار اور محبت کی علامت ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ پیش آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے کہ حضرت حسین کا دل چاہا کہ میں بھی عمرے کے لیے جاؤں، تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو حضرت حسین کا حضرت عثمان کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہونا یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کی دلیل ہے، ان کی خلافت کو تسلیم
کرنے کی دلیل ہے۔ راستے میں ایک موقع پر حضرت حسین بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیمارداری کرنے لگے اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو قسم دے کر فرمایا کہ آپ عمرے کے لیے چلے جائیں، مجھے یہی چھوڑ دیں، میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ یہ پیار کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت حسین نے قسم دے کر فرمایا کہ آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں اور اپنا عمرہ ادا کریں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، میری وجہ سے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو بہرحال حضرت عثمان نے حضرت علی کی طرف آدمی بھیجا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، حضرت عثمان چلے گئے۔ واپسی میں جب تشریف لائے تو حضرت علی اسی جگہ موجود تھے، بیٹا ابھی تک بیمار تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر حسین نے قسم دے کر مجھے نہ بھیجا ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا اور میں حسین کی خدمت میں لگا رہتا، اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتا، اپنے بھانجے کی دیکھ بھال کرتا۔ تو یہ پیار کی نشانی ہے، یہ رحماء بینہم کا منظر ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم ہیں، ان میں پیار ہے، ان میں آپس میں رحمت ہی رحمت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ تو یہ پیار کی علامت ہے، یہ پیار کا ہی واقعہ ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا، یا جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، غصب ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جس طرح لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کے واقعات ان کی زندگیوں میں پیش آتے؟ نہیں پیش آتے۔ ان واقعات کا ہونا بتا رہا ہے کہ ان میں پیار تھا، محبت تھی۔ یہ واقعات یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ جب لوگ باتیں کریں تو آپ بھی پورے وصول کے ساتھ بات کیا کریں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ سفروں پہ، محفلوں میں، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی اللہ نے ذہن دیا ہے، عقل دیا، دل و دماغ دیا ہے، عقیدہ، نظریہ اور ایک واضح راستہ دیا ہے، تو پھر آپ بھی لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو جاہل قسم کے لوگ مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام میں نفرت بیان کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور ایک واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک بڑا لشکر دے کر افریقہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو وہ لشکر مصر سے ہوتا ہوا افریقہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا۔ تو اس لشکر کے اندر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کی قیادت میں حضرت حسن اور حسین موجود تھے، جو اس وقت چھوٹے بچے بھی نہیں تھے، کم از کم بھی اس وقت 23-24 سال کے وہ نوجوان تھے، جو عبداللہ ابن ابی سرح کی قیادت میں مصر سے ہوتے ہوئے افریقہ سے جنگ کرنے کے لیے عثمان کے زمانے خلافت میں گئے تھے۔ اگر حضرت عثمان کی خلافت برحق نہ ہوتی، جیسا کہ آپ اذان میں سنتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، اگر یہ خلافت حضرت علی کی بلا فصل ہوتی، حضرت عثمان کی خلافت حق نہ ہوتی، تو پھر حضرت حسن اور حسین کیوں جہاد میں شریک ہوتے اور حضرت علی اپنے بیٹوں کو اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت کیوں دیتے؟ ان کا جہاد میں شریک ہونا حضرت عثمان کی قیادت میں
جہاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے اور برحق جانا ہے. حضرت عثمان کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. تو یہ پیار کی نشانی ہے, محبت کی علامت ہے کہ صحابہ اہل بیت کے درمیان محبت تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں سازش ہو گئی. آخری زمانے میں سازش ہو گئی. کوفہ, بصرہ, جو آج بھی عراق کے اندر موجود ہے, کوفہ بصرہ دو شہر ہیں عراق کے. عراق اس وقت ایرانی حکومت میں تھا. پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ ایران کی حکومت بھی بہت بڑی تھی, جرمنی اور فرانس کی حکومت بھی بہت بڑی تھی. یہ دو حکومتیں سپر پاور تھی آپس میں, جیسے آج ہمارے یہاں امریکہ اور چائنا ہے, دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کی طاقتیں تھی. ایران کی حکومت کوفہ اور بصرہ تک تھی. آگے شام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے, وہاں جو حکومت تھی وہ جرمنی, اٹلی اور فرانس کی تھی. تو کوفہ اور بصرہ کے لوگ جو ایرانی لوگ تھے, نئے نئے مسلمان تھے, تو ایک آدمی یہودی عبداللہ ابن سبا اس کا نام تھا, اپنے آپ کو اس نے مسلمان شو کیا. مسلمان شو کر کے مسلمانوں کے اندر اس نے فتنہ ڈال دیا. کہنے لگا کہ اہل بیت کا مقام سب سے زیادہ ہے, اہل بیت کا مقام سب سے زیادہ ہے. یہ پنج تن کا عقیدہ اس نے گھڑا تھا, یہ پنج تن کا عقیدہ اس نے گھڑا تھا. بات کو سمجھنا چاہیے, لوگ بات کو الٹ لے لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ پنج تن کہنا نہیں چاہیے, کہنے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے. کیونکہ پنج تن کہنا سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے, شیعوں کا عقیدہ ہے. ہاں, پنج تن جو حضرات ہیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن و حسین, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی بلندی کا انکار نہیں, اور بیان بھی یہی ہو رہا ہے. بیان بھی حضرت حسین کی شان ہو رہی ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. یہ الفاظ ان کے ہیں. تو سب سے پہلے اس یہودی نے یہ نعرہ لگایا کہ ان حضرات کی خلافت غلط تھی, اصل خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. اس نے اپنی جماعت تیار کرنی شروع کی. حضرت عثمان چونکہ نرم طبیعت آدمی تھے, 85 سال تک عمر ان کی پہنچ گئی تھی. بوڑھا آدمی ویسے ہی نرم طبیعت ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے وہ جماعت کو بڑھاتے تقریباً 30-40 ہزار کے قریب آدمی انہوں نے تیار کر دیے, جن کی زیادہ تر تعداد یا کوفہ سے تھی یا بصرہ سے تھی. مصر سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو یہ سارے جمع ہو کے انہوں نے پلان بنایا اور یہ مدینے میں آ گئے. مدینے میں آ کے انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا ڈال لیا, ایوان صدر کا گھیراؤ کر لیا. جیسے ہمارے یہاں لوگ دھرنا دیتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہاں دھرنا دیا. ناجائز مطالبات حضرت عثمان کے سامنے رکھنے لگے. حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت علی, ان حضرات نے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کی, لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے. وہ مانتے کیسے؟ وہ تو تھے ہی منافق, وہ تھے منافق. اور ان کے منافق ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک فتنہ اٹھے گا کہ جس میں حضرت عثمان حق پہ ہوں گے اور جو مخالف ہوگا وہ منافق ہوگا. تو یہ لوگ منافق تھے, انہوں نے کہاں ماننا تھا. حضرت علی نے سمجھایا, دوسرے صحابہ اکرام نے سمجھایا, لیکن یہ ماننے والے تھے ہی نہیں. بالآخر ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, حضرت عثمان کے گھر کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے,
تو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کرنے والے، حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے. تو یہ پیار کی علامت ہے، پیار کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے. تو اگر دشمنی ہوتی تو یہ تو ان کے ساتھ مل جاتے، پھر یہ حفاظت کیوں کرتے؟ حضرت علی نے، حضرت زبیر نے اور دوسرے صحابہ نے اپنے نوجوان بچوں کو بھیج دیا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پہ. اور پھر ایک موقع آیا کہ حضرت حسن تنگ ہو گئے، حضرت حسن تنگ ہو گئے. حضرت حسن نے تنگ آ کے حضرت عثمان کے سامنے درخواست پیش کی. کہنے لگے امیر المومنین، ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہے. مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر باغی لوگ امامت کرواتے ہیں، وہی جمعہ پڑھاتے ہیں. 40 دن گزر گئے، امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین نے جمعہ نہیں پڑھایا. 40 دن ہو گئے، امامت نہیں ہوئی. تنگ آ گئے، آپ کے پاس کھانا نہیں پہنچا، آپ کے پاس پانی نہیں پہنچا. یہ بلوائی، یہ باغی، یہ منافق لوگ آپ کے ایوان صدر کا گھیراؤ کیے ہوئے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم تلوار اٹھائیں اور ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں. حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا حسن، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار یا میرے زمانے کے اندر تلوار کسی مسلمان کی گردن پہ چلے. اگرچہ یہ لوگ منافق ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. عثمان کا دل نہیں چاہتا کہ عثمان کسی مسلمان کی گردن کاٹے یا مدینہ الرسول کے اندر عثمان کی وجہ سے خون بہایا جائے. مجھے قتل ہونے دو، مجھ پر تقدیر کا فیصلہ ہونے دو. مجھے قتل ہونا منظور ہے، مجھے گردن کٹوا دینا منظور ہے، لیکن میں مدینہ الرسول کو اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا. اے بیٹے حسن، اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے اور تو اپنے اوپر میرا حق سمجھتا ہے تو پھر میری تجھے نصیحت ہے، میرا تجھے حکم ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ، ان منافقوں کے مقابلے میں بھی مت آؤ. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ کوئی تکلیف پہنچا دے. حضرت حسن نے جب یہ بات سنی تو باہر آئے. حضرت حسن باہر آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. حضرت علی اور مرتضیٰ نے بھی ان کو تاکید کر دی. اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ علی کو جا کے بتاؤ کہ اتنے دن ہو گئے میں نے پانی نہیں پیا. حضرت عثمان کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا. حضرت عثمان نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ پانی نہیں ملا. حضرت علی مشکیزہ لے کے آئے، مشکیزہ اٹھا کے لا رہے ہیں. ان باغیوں نے اسے بھی تیر مار کے پانی بہا دیا. تھوڑا بہت پانی بچا جو مشکل سے حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا. اب ان سے جنگ کر نہیں سکتے کیونکہ حضرت عثمان نے منع کر دیا، اور امیر المومنین کے بغیر، خلیفہ کے بغیر تلوار اٹھا نہیں سکتے. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. حضرت علی کو خبر ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح خبر مسلمانوں میں پھیل گئی کہ اسلام کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا. خلیفہ بھی معمولی آدمی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی کا بیٹا، حضور کا قریبی رشتہ دار، اور اسلام میں تیسرا درجہ رکھنے والا. سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا نمبر حضرت علی کا، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اصحاب بدر، اس کے بعد حضرت حسنین کا درجہ ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اور یہی ترتیب درجات کی ہے. بہار شریعت کے اندر بھی یہی ترتیب لکھی ہوئی ہے. اور وہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، یہ میں حوالہ ان حضرات کے لیے دے رہا ہوں جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں. بہار شریعت بریلوی مسلک کی معتبر ترین کتاب ہے.
اس کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے. مولانا امجد علی اعظمی قادری چشتی نے لکھا ہے، جو خلیفہ مجاز ہیں حضرت شاہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے، ان کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کے مرید ہیں اور ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے خلفائے راشدین کا درجہ ہے، 4 کا درجہ ہے، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اس کے بعد درجہ ہے 10 مبشرہ کا، جن کے نام یہ باہر دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی قرار دیا تھا. حضرت طلحہ ہے، زبیر ہے، عبدالرحمن ابن عوف ہے، حضرت سعید بن زید ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہے. 6 آدمی یہ ہیں اور 4 خلفاء. یہ 10 آدمی ہیں جن کو حضور نے دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں جنتی قرار دیا تھا. فرمایا اس خلفاء راشدین کے بعد 10 مبشرہ اور ان کے بعد اصحاب بدر، جو بدر کی جنگ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے. قرآن پاک ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، آئندہ اگر یہ گناہ بھی کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی. یہ بدریوں کو اللہ نے فضیلت، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بدریوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی جو بدر میں حضور کے ساتھ 313 شریک ہوئے تھے. فرمایا آپ کے بعد گناہ کریں گے تو اللہ نیکی لکھے گا. 10 مبشرہ کے بعد درجہ ہے اصحاب بدر کا. اس کے بعد درجہ ہے حضرت حسن اور حسین کا. اور آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی بھی اس ترتیب کو نہیں مانتا وہ آدمی سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے. حوالہ موجود ہے، کسی نے دیکھنا ہے جمعے کے بعد دیکھ لیں. معتبر ترین کتاب میں لکھا ہے. اگر ہم اپنے سنی بھائیوں کو عقیدے کی بات بتاتے ہیں وہ الٹا ہمیں ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مانتے ہی. اور بھائی اپنی کتابیں تو پڑھو. اہل سنت کی ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. وہ اہل سنت چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان پہرا دے رہے ہیں، حضرت حسن شہید ہو گئے. خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. علی کو پتا چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے. آ کے حضرت حسن کا گریبان پکڑ لیا. کہنے لگے بیٹا تجھے میں نے کیا کہا تھا کہ عثمان کا پہرا تو نے دینا ہے. یہ کیا ہو گیا کہ تم نے یہ کیسا پہرا دے دیا کہ عثمان شہید ہو گئے. عرض کرنے لگے ابا جان ہم نے پہرے میں کوتاہی نہیں کی، ہم تو دروازے میں کھڑے ہوئے، لیکن کافر نے وار پیچھے سے کیا. منافق کبھی کھل کے سامنے نہیں آتا، منافق ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے. اس نے تو پچھلے گھر سے داخل ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر. حضرت عثمان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، ان کی انگلیاں کاٹ ڈالی. حضرت علی حضرت حسن حسین کو کوس رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے، اس واقعے سے، کہ صحابہ کا دفاع کرنا حسن و حسین کی سنت ہے اور حسن و حسین نے خلافت کو تسلیم کیا ہے. اگر تو نہیں کرتا نہ کر، لیکن تیرے خلافت کو تسلیم نہ کرنے سے ہمیں اتنا پتا چل گیا کہ تو حسینی اور حسنی نہیں ہے، تو علی نہیں ہے، تو نہ علی کے مذہب پہ ہے، نہ حسن کے مذہب پہ ہے، نہ حسین کے مذہب پہ ہے. اگر تو ان کے مذہب پہ ہوتا تو عثمان کی خلافت کو تسلیم کرتا. جنہوں نے خلافت کو تسلیم کیا انہوں نے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے لوٹی بھی لی، انہوں نے پیسے بھی ان سے لیے، انہوں نے وظائف کی تنخواہیں بھی ان سے لی، اور ان کی قیادت میں جہاد بھی کرتے رہے، ان کا دفاع بھی کرتے رہے اور ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے. تو یہ ساری باتیں محبت کی ہیں. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کا. چوتھے خلیفہ حضرت علی کا دور آیا تو حسن و حسین حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے ساتھ پیش تھے. جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو ان منافقوں نے بیعت کر لی حضرت علی کی. حضرت علی کے ارد گرد یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، جنگ گڑھا بنا لیا، کیونکہ یہ پردیسی لوگ تھے، جہاں کہیں بھی نہیں سکتے تھے، پردیسی لوگ تھے. حضرت علی کی ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر لی، حضرت علی خلیفہ ہو گئے. حضرت علی کو خلیفہ بنا کے ان لوگوں نے حضرت علی کا محاصرہ کر لیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم بھی کہیں بھیجتے ہیں اس کو یہ چیک کرتے ہیں. کہیں سے اگر حضرت علی کے پاس خط آتا ہے تو اس کو یہ چیک کرتے ہیں. تو یہ ایسا انہوں نے محاصرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کیا کہ حضرت علی بھی ان سے تنگ آ گئے. پھر انہی منافقوں نے آگے چل کے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی کروا دی. حالانکہ صلح ہونے لگی تھی. حضرت قعقاع صحابی رسول ہیں، حضرت عمار بن یاسر، خود حضرت حسن درمیان میں پڑے. صلح تک بات پہنچی. جب دونوں کی صلح کے قریب وقت آیا، اگلے دن طے ہوا کہ اگلے دن باقاعدہ صلح نامہ لکھا جائے گا اور دونوں لشکروں کی صلح ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے راتوں رات منافقت کی اور آپس میں لڑائی کروا دی. عبداللہ ابن سبا کی جماعت نے ایسے 20 آدمی تیار کیے، 10 آدمی ادھر 10 آدمی ادھر. ادھر جو 10 آدمی تھے حضرت عائشہ کے لشکر میں، انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. ادھر جو 10 آدمی تھے انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. اب جو بندہ بھی پوچھتا ہے کیا ہوا، عائشہ کے لشکر نے غداری کر دی. ادھر کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا، اور علی کے لشکر نے غداری کر دی. تو اس طرح دونوں لشکروں کو ان منافقوں نے آپس میں لڑا دیا. اب لڑائی کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لڑانے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے. ان لوگوں کی صلح اگر ہو جاتی، صلح انہوں نے ہونے نہیں دی، بالآخر بہت بڑا اسلام کا نقصان ہوا. 10-12 ہزار بندے شہید ہو گئے. حضرت علی نے آگے بڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام کو پکڑا اور لوگوں سے حضرت عائشہ کو بچایا. پھر حضرت حسن اور حسین کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینے کی طرف روانہ فرمایا. اور جو شہید ہو گئے تھے، دونوں لشکروں میں سے جو شہید ہو گئے تھے، سب کا جنازہ حضرت علی نے وہاں پڑھایا. جو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور جو ادھر کے شہید تھے ان کا جنازہ بھی پڑھایا. کسی نے پوچھ لیا کہ ہم نے ان سے لڑائی کیوں کی ہے، کیا یہ مشرک ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ منافق ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تقدیر ان پہ غالب آ گئی. اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. تو جو علی کے لشکر میں منافقین حضرت عثمان کو شہید کر کے شامل ہو گئے تھے، انہی منافقین نے ان کو آپس میں لڑا دیا. ماں بیٹے کو آپس میں، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ماں بیٹے کو آپس میں لڑا دیا. اور دوسری طرف حضرت عائشہ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن میں حضرت طلحہ اور زبیر اشرا مبشرہ میں سے ہیں. پھر آگے حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. یہ لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں گئے. واقعہ سنتے رہنا، یاد رکھنا، میں نے چونکہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ لوگ ابھی تک حضرت علی کے ارد گرد ہیں، ابھی تک اپنے گھروں میں واپس نہیں گئے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی. پھر وہ جنگ بندی ہوئی. حضرت علی نے بڑے مناسب طریقے سے حضرت عائشہ کو واپس مدینے میں روانہ کیا. نماز جنازہ پڑھی تو ادھر سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے کر دو. تو ان لوگوں نے حضرت علی کو برگلایا اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں جا کھڑا کیا. وہاں بھی صلح ہونے لگی. تقریباً 3-4 مہینے تک لشکر آپس میں وہاں ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے. جنگ نہیں ہوئی. تھوڑی بہت کہیں بدمزگی پیدا ہو جاتی جیسے عام لشکروں میں پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت کہیں بدمزگی پیدا ہوتی، لیکن جنگ نہیں ہوئی. بالآخر صلح ہونے لگی تو انہوں نے پھر لڑائی کروا دی. لڑائی ہوتے 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 جب دونوں طرف کے مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ صلح کرتے ہیں. پھر اس وقت صلح کی مضبوط طریقے سے بات ہوئی تو 12,000 آدمی اس صلح کا بہانہ بنا کے حضرت علی کے لشکر سے نکل گئے. کہنے لگے کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر. ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے. حضرت علی کے لشکر سے وہ 12,000 بندہ نکل گیا. کیوں؟ اگر صلح ہو جاتی تو پھر ان کی خیر نہیں تھی کہ مسلمان مضبوط ہو جاتے، اور جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف لشکر کشی کی تھی ان کا قتل ہوتا، ان کا خاتمہ ہوتا. لیکن انہوں نے پھر صلح نہیں ہونے دی. لیکن بڑی جنگ کے بعد آپس میں پھر صلح ہو گئی. حضرت علی واپس کوفہ میں آ گئے اپنے لشکر کو لے کے، اور حضرت معاویہ واپس شام میں چلے گئے. طے یہ ہوا کہ جو علاقے علی کے پاس ہے وہاں علی کی حکومت رہے گی، اور جو علاقے حضرت امیر معاویہ کے پاس ہیں وہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت رہے گی. اب دونوں کی حکومتیں اپنی اپنی جگہ مستحکم ہیں. اب
حضرت علی اپنا لشکر لے کے کوفہ میں آ گئے. یہ لوگ کوفہ اور بصرہ کے تھے. تو کوفہ اور بصرہ کے یہ لوگ تھے. جب یہ اپنے گھروں میں پہنچے تو سارے گھروں میں چھپ گئے، غائب ہو گئے. ادھر سے معاملہ ایسا پیش آیا کہ مصر کا جو گورنر تھا وہ کمزور آدمی تھا. خطرہ تھا کہ مسلمانوں پہ رومی لوگ حملہ نہ کر دیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بھیج کے اس کو سائڈ پہ کیا. وہ حضرت علی کا مقرر کردہ آدمی تھا. اس کو سائڈ پہ کیا اور اپنا بندہ وہاں مقرر کر دیا اور اپنی فوج اپنا لشکر انہوں نے وہاں مقرر کر دیا تاکہ روم کے لوگ مسلمانوں پہ حملہ نہ کرتے. اور یہ بات خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اس کی پیشکش حضرت امیر معاویہ کو بھی ہوئی تھی. تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ آپ کی حضرت علی سے جنگ ہے تو میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. میں اپنا لشکر لے کے آؤں گا. دونوں مل کے علی پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی الفاظ کفر کے لیے ایک حیرت ناک اور حیرت ناک ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اور رومی کتے یا کلم من کلاب الروم، اور رومی کتے اگر علی کی طرف تیرا ہاتھ اٹھا تو تیرا ہاتھ کاٹنے والا سب سے پہلا علی کا سپاہی معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. تو مصر میں حضرت امیر معاویہ نے اپنا لشکر وہاں اکٹھا کر دیا. چند کوفیوں میں پھر حضرت علی کو برگلایا. چلو چلتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو ایسے کر لیتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے باہر بیٹھے رہے، لشکر کو بلاتے رہے. ایک بندہ بھی وہاں نہیں آیا. کیوں؟ وہ جو لوگ حضرت عائشہ کے مقابلے میں اور حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں جنگ کرنے والے تھے، جب وہ اپنے گھروں میں جا کے پہنچے سارے غائب ہو گئے. سارے غائب ہو گئے. وہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، وہ اسلام کو بگاڑنے کے لیے آئے تھے. وہ منافق لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق قرار دیا تھا. وہ جب منافق اپنے گھروں میں پہنچے تو سارے غائب ہو گئے، سارے چھپ گئے. حضرت علی بلاتے رہے، کوئی بھی نہ آیا. 3 دن کے بعد حضرت علی واپس کوفہ میں چلے گئے. بالآخر انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو یہ پس منظر ہے کربلا کا کہ سازش کہاں سے اٹھی ہے اور کیسے چل رہی ہے تدریجاً. اسی سازش کے تحت حضرت عمر شہید ہوئے. یہ سازش ابھی بہت مٹھی تھی حضرت عمر کے زمانے میں. اسی سازش میں حضرت عمر شہید ہوئے، اسی میں حضرت عثمان شہید ہوئے، اسی میں حضرت علی شہید ہوئے، اسی میں حضرت حسن کو زہر دیا گیا. اور پھر یہی سازش حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کے زمانے میں اٹھی. اسی سازش نے ہی پھر حضرت حسین کو شہید کیا. تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ معتبر کتابوں سے اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ میری اس گفتگو کو یاد رکھ کے اپنے ایمان کی اور اپنے ذہنوں کی صفائی نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. ہم الحمدللہ سب کو ماننے والے ہیں، سب کو ماننے والے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں. تو یہ کیا آدھوں کو ایک طرف کر دو، آدھوں کو ایک طرف کر دو، یہ فرقہ واریت ہے. اور فرقہ واریت اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے. آج الحمدللہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، ہر جگہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث صحابہ کی عظمت کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور یکجان ہو کے وہ اس فتنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، صحابہ اسلام کی عظمت ہے. ہم پنجتن کو بھی مانتے ہیں، ہم سب تن کو بھی مانتے ہیں، ہم چار یار کو بھی مانتے ہیں، ہم پنجتن کو بھی مانتے ہیں. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. کسی نے کیا خوب کہا، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش نہیں، دن
سرکار ضروری نے اس درد مسلسل لئی اور ساتھ تسلسل لئی اس درد مسلسل لئی اور ساتھ تسلسل لئی ایک بار مدینے دے دیدار ضروری نے ایک بار مدینے دے دیدار ضروری نے نہ رشتے